الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعلمين بحقه. بسم اللہ. یہ چلایا الحمد لوليه. کل جو ہماری گفتگو تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الحمد لوليه قضیہ موجبہ کلیہ جس کی معرفت موضوع اور معمول میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف. موضوع ہے الحمد، پھر موضوع مرکب ہے ال اور حمد سے. مرکب کی معرفت اس کے ہر جز کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. تو پہلے ہم نے ال کے بارے میں مختصراً گفتگو کی. ال کی ساری قسموں کے بارے میں گفتگو نہیں کی کیونکہ ال کی ساری قسموں میں گفتگو کرتے تو بات زیادہ طویل ہو جاتی. اس لیے ہم نے اس مقام پہ جو ہے ال جو بن رہا ہے استغراقی یا جنسی، اس لحاظ سے گفتگو. حمد جو ہے یہ صیغہ ہے مصدر کا، تو یہ مبنی للفاعل ہے، مبنی للمفعول ہے، قدر مشترک ہے، یہ حاصل بالمصدر ہے. ان کے مفاہیم بھی آپ کو کل بتائے تھے اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں پر مبنی للفاعل بھی ہو سکتا ہے، مبنی للمفعول بھی ہو سکتا ہے، قدر مشترک کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور حاصل بالمصدر بھی ہو سکتا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات دھیان سے سمجھے کیونکہ یہ ہر ایک کتاب میں ساری ابحاث تو نہیں آتی نا، لیکن بعض ابحاث ہم نے بعض چیزیں گفتگو کی ہے ہم نے رسامی میں، وہ یہاں ہم نے نہیں کی. جو یہاں کر رہے ہیں وہ وہاں پر نہیں کی. دوسری کوئی اور کتاب پڑھیں گے اس کے خطبے میں ایسی گفتگو نہیں ہوگی. اس لیے یہ ابحاث جو ہیں ہر جگہ پر نہیں ہوتی، اس لیے ان کو توجہ سے سمجھے. کام ہر خطبے میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کام ہر خطبے میں آتی ہے، ہوتی ہر جگہ نہیں ہے. اس لیے آپ ان کو دھیان سے سمجھیں. تو حمد مصدر مبنی للفاعل، مصدر مبنی للمفعول، ٹھیک ہے. اس سے مراد قدر مشترک یا مراد حاصل بالمصدر، اور جو ہے یہ چاروں احتمالات یہاں پر ہیں اور چاروں کے چاروں درست ہیں. سمجھ رہے بات؟ کلو حامدیت، اللہ مرائے استغراقی جنسی کا بھی مال یہی ہے، ٹھیک ہے نا. کلو حامدیت. اب حمد کو بنایا مبنی للفاعل. حمد کو کس کے لیے بنایا؟ مبنی للفاعل. حمد مصدر مبنی للفاعل. کلو حامدیت للہ تعالی. کلو حامدیت للہ تعالی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ کلو حامدیت للہ تعالی. ہر حامدیت کس کے لیے ہے؟ رب جل وعلا. توجہ ہے آپ کی؟ آدھا پیریڈ تو گزار کے آئے. توجہ رکھیں. کلو حامدیت مصدر مبنی للفاعل ہو تو اس کو ہمارے یعنی بعض محشین نے بعض شارحین نے کہا یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی مصدر مبنی للفاعل ہو یہ زیادہ بہتر ہے. توجہ ہے؟ بہتری کی وجہ سمجھیں. بہتری کی وجہ میں پھر ایک فائدہ ہے، اس لیے بہتری کی وجہ بتا رہا ہوں. بہتری کی وجہ یہ ہے کہ اصل یہ کثیر الاستعمال ہے. مصدر مبنی للفاعل کثیر الاستعمال ہے، ایسا نہیں ہوتا؟ جب بھی آپ مصدر مذکور ہوتا ہے تو عام طور پہ جو اس کے معنی کرتے ہیں نا مبنی للفاعل والے کرتے ہیں. بھائی ضرب ان کے معنی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ مارنا، حالانکہ مارا جانا بھی تو اس کے معنی ہے. ضرب یضرب ضربا، ابھی مارنا. ضرب یضرب ضربا، مارا جانا.
لیکن آپ مانا کیا کرتے ہیں؟ دربن کے مارنا، اکل کے مانا کھانا، سمجھ بات کو؟ تو عمومی طور پر جو مصدر کا استعمال ہے وہ مبنی للفاعل ہے. مصدر مبنی للفاعل یہ بکثرت مستعمل ہے، وجہ ہے تو چونکہ اس کا استعمال کثیر ہے اس لیے یہاں مصدر مبنی للفاعل ہو یہ زیادہ بہتر ہے. ایک وجہ تو جو ہے نہیں. ایک اور وجہ بھی ہے مصدر مبنی للفاعل ہونے کے رجحان کی. وہ وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں تھا حمدت اللہ حمدن. کیا تھا؟ حمدت اللہ حمدن. پھر کیا کیا گیا؟ پھر فعل کو حذف کیا گیا، مفعول مطلق کو اس کا قائم کم بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو بن گیا ہم، اور جو مفعول بہی تھا اس سے پہلے لام لگا دیا گیا، بن گیا حمدن للہ. کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ پھر دوام و ثبات کے ارادہ کے لیے اس کو جملہ اسمیہ کی جانب پھیرا گیا. تو جو ہے دوام و ثبات کے ارادہ کے لیے اس کو جملہ اسمیہ کی طرف پھیرا گیا، تو حمدن للہ سے بن گیا الحمدللہ. کیا بن گیا؟ الحمدللہ. یہ بات سمجھے نہیں سمجھی؟ اب غور کریں، اصل میں تھا حمدت اللہ حمدن. حمد تو فعل معروف ہے مجہول ہے، بولو تو صحیح. حمد تو معروف ہے مجہول ہے، معروف ہے نا. تو بعد میں آنے والا حمدن وہ بھی معروف، وہی مبنی للفاعل. تو اصل میں مبنی للفاعل تھا حمدت اللہ حمدن. وہ جو حمدن ہے وہ مبنی للفاعل تھا. اب جب اسی کو ہم نے توڑ مروڑ کے جیسے بھی الحمدللہ بنایا تو مصدر تو وہی ہے نا. تو یہ دوسری وجہ ہے اس کے مبنی للفاعل ہونے کے رجحان کی. بات نہیں سمجھو نہیں؟ بات نہیں سمجھی؟ پھر سمجھو. تو مصدر یہ مبنی للفاعل بھی ہو سکتا ہے، مبنی للمفعول بھی ہو سکتا ہے، اس سے قدر مشترک کا ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور حاصل بالمصدر بھی ہو سکتا ہے. وجہ ہے بول نہیں رہے ہو تو وجہ کہاں سے ہے؟ یہ جی نہیں جو پہلے پوچھا تھا اس کا جواب دو. تو ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ مبنی للفاعل، مبنی للمفعول، قدر مشترک یا حاصل بالمصدر؟ تو بعض محشین اور شارحین نے کہا کہ یہ جو مبنی للفاعل ہے یہ زیادہ بہتر ہے. سمجھے بات کو؟ اچھا زیادہ بہتر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہی کافی ہے. سمجھے نا؟ بہ کے معنی ہو گیا نا اچھا، تر زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ بہتر، بہترین، سمجھے نا؟ تو جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں بھائی اولڈ اور اولڈسٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ زیادہ کی حاجت نہیں ہے، چلو ہم نے اس کو اور مبارکہ کر دیا، بہتری کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض محشین اور شارحین نے کہا کہ اس کا مبنی للفاعل ہونا یہ بہتر ہے، بہترین ہے. سمجھ رہے بات کو؟ کیوں؟ دو وجہ میں نے آپ کو بتائی. پہلی وجہ یہ کہ مصدر مبنی للفاعل کثیر الاستعمال ہے. بات ذہن میں رکھیں، لفظ جس معنی میں بکثرت استعمال ہوتا ہو تو اس معنی سے صرف کے لیے، ہٹانے کے لیے، چھوڑنے کے لیے کوئی باعث ہوگا، کوئی قرینہ ہوگا. سمجھے بات کو؟ اب یہاں پر جی ہم بات کرتے ہیں جی کامران کی، کامران نام لیے جاتا ہے تو ذہن ادھر ہی جاتا ہے. اب اگر ہم کامران بول کے، وہ آج ایک شیخ آیا ہے اس کا نام بھی کامران ہے، اگر ہم اس کا ارادہ کریں گے تو پھر کوئی قرینہ قائم کریں گے، نہیں تو ادھر کامران کا نام لیا جائے گا تو یہ کامران ذہن میں آئے گا. ایسا نہیں ہے. تو وہ لفظ جس معنی میں بکثرت استعمال ہوتا ہو، جو متعارف ہو، تو اس سے صرف کے لیے، اس سے پھیرنے کے لیے کوئی قرینہ ہونا چاہیے. اگر کوئی قرینہ نہیں ہے تو پھر لفظ اسی میں مستعمل سمجھا جائے گا، مانا جائے گا.
میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بکثرت جو استعمال ہے مصدر کا وہ مصدر مبنی الفاعل ہے، مصدر مبنی الفاعل یہ استعمال کثیر ہے. جب یہ استعمال کثیر ہے تو پھر یہ مراد ہونا بہتر ہے. وجہ ہے ایک وجہ. دوسری وجہ یہ جو بیان کی اس پہ توجہ رکھنا. دوسری وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہے یہ اصل میں تھا. یہ جو آپ توجہ سمجھیں اس کی میں تھوڑی وضاحت کروں کیونکہ آپ یہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس پہ توجہ نہیں دیتے. یہ یوں کہیے بھائی اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، رٹا مار لیتے ہیں، غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ اصل میں تھا حمد اللہ حمدن. اصل میں کیا تھا؟ حمد اللہ حمدن. حمد اللہ حمدن. تو پھر کثرت استعمال کی وجہ سے فعل کو ہٹا دیے بھی الحمدللہ حمدللہ کر لیتے ہیں. اس میں جلالت کی پر لام داخل کر دی حمدللہ 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 شکر للہ. سمجھے بات کو؟ یہ کثرت استعمال کی وجہ سے فعل کو ہٹا کے مفعول مطلق اس کا ٹائم کم بنا دیا. وجہ ہے. پھر ہم نے یہ ارادہ کیا بھائی جملہ کی تین قسمیں ماضویہ، مضارعیہ اور اسمیہ. ماضویہ یہ اصل میں ماضویہ ہے. اس کی دلالت کس پر ہے؟ اس کی دلالت تو حدوث مال انقطاع پر ہے. حمد کی اور ختم. سمجھ رہے ہو نا؟ تو بھائی دوام ہونا چاہیے اس میں. نعم میں دوام ہے. ٹھیک ہے نا؟ نعم کی بارش چھما چھم برس رہی ہے. نعم نہ بھی ہوں تو اس کی صفات نعم کے علاوہ جو صفات ہیں وہ بھی ان پر بھی تعریف کا وہ مستحق ہے جل وعلا. تو لہٰذا ہم نے کہا بھئی تعریف میں بھی دوام ہونا چاہیے، ثبات ہونا چاہیے. تو جملہ اسمیہ جو ہے اس کی دلالت دوام و ثبات پر. ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے حمد للہ کو اسمیہ بنا دیا، الحمدللہ بنا دیا. کیا بن گیا؟ الحمدللہ. ہم نے کیوں بنایا؟ تاکہ اس کی دلالت دوام و ثبات پر ہو. بات سمجھے؟ لیکن مصدر وہی ہے جو ادھر سے اٹھا کے لائے تھے. اصل میں حمد اللہ حمدن، تو اس حمدن کو الحمد بنا دیا. تو وہ کیا تھا؟ وہ تو مبنی الفاعل تھا کیونکہ پیچھے حمد تو دیکھو حمد تو مبنی الفاعل ہے، مبنی المفعول ہے. مبنی الفاعل ہے نا جی. تو حمد تو معروف ہے، مبنی الفاعل ہے. تو لہٰذا حمدن اس کے بعد جو مفعول مطلق آ رہا ہے وہ بھی مبنی الفاعل ہے. تو پھر الحمدللہ جب یہاں تک اس درجے میں پہنچا ہے تو پھر یہ مبنی الفاعل ہونا. یہ دوسری وجہ مبنی الفاعل کے رجحان کی. نہیں صحیح ٹھیک ہو گیا. مبنی للمفعول بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جو دوسرا جو آپ دیے نا اس کو تھوڑا سا سمجھ لو، تھوڑی وضاحت سمجھ لو. ہم کہتے ہیں نا تو جو ہے نہیں سمجھاؤں نہ سمجھاؤں. اصل میں الحمدللہ کیا تھا جی؟ الحمدللہ حمد اللہ. پہلے یہ سمجھ لیں بھائی اصل کا مطلب کیا ہے. آپ کہتے ہیں اما بعد اصل میں تمام یکم من شیء وبعد الحمد والصلاۃ، یہ بولتے ہو نا. اب ہمارے طلباء کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ اما بعد اصل میں تمام یکم من شیء، اس کو مروڑا مراڑا توڑا پھوڑا کل ملا کے جناب اما بعد اصل کام نہیں مطلب. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ کو کس نے بتایا اصل میں یہ تھا؟ آپ کو کیسے خبر پڑی کہ اصل میں ما یکم من شیء فبعد الحمد والصلاۃ تھا؟ اس کو مروڑ مراڑ کے توڑ تاڑ کے جناب والا ادھر جوائنٹ کیا اور ادھر سے توڑا اور کھول کھال کے اس کو ہم نے اما بعد بنا دی. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ پہلے یوں استعمال ہوتا تھا، اب یوں. آپ کو کہاں سے خبر ملی؟ کوئی وحی آئی ہے. اگر تو وحی آئے کسی نبی پر تو ہم نے مان لیا، انہوں نے ہمیں بتا دیا. آپ کو کیسے خبر ملی کہ اصل میں یہ تھا؟ اس لیے یہ سمجھ لیں کہ اصل سے مراد یہ نہیں ہے کہ در حقیقت تھا مہما یکم من شیء فبعد الحمد والصلاۃ، پھر ہم نے توڑ مروڑ کے اس سے اما بعد بنا لیا. اصل کا یہ مطلب اس مقام پہ اصل کا یہ مطلب نہیں ہے. اس مقام پہ اصل کا مطلب سمجھے. اس مقام پہ اصل کا مطلب ہے ما ینبغی ان یکون الشیء علیہ، جیسا ہونا چاہیے تھا
نہیں سمجھے؟ جی ہاں اصل کا مطلب کیا ہے؟ ما ینبغی ان یکون الشیء علیہ، ما ینبغی ان یکون الشیء علیہ، جیسا ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہے. اما بعد کو اصل میں ما یکون من شیء فبعد الحمد والصلاۃ ہونا چاہیے تھا. الحمدللہ کو اصل میں حمد اللہ حمدن ہونا چاہیے تھا. سمجھے بات؟ یہ مطلب ہے اصل کا، یہ نہیں کہ تھا یہ سے. آپ اگر سمجھتے ہیں بھئی تھا یہ سے اور مروڑ کے اور توڑ کے پھر جوڑ کے ہم نے یہ بنا لیا، اس میں ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. علماء لغت نے جہاں کہا نا یہ اصل میں یوں تھا، بعض اوقات ہوتا ہے اس میں تعلیل والی، جیسے آپ صرف کے اندر پڑھتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جیسے الحمدللہ اصل میں تھا حمد اللہ حمدن، اما بعد اصل میں تھا ما یکون من شیء فبعد الحمد والصلاۃ. تو یہاں پر اصل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ در حقیقت ایسے تھا. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. یہاں اصل کا مطلب ہے ما ینبغی ان یکون الشیء علیہ، ایسے ہونا ایسے چاہیے تھا، ہے نہیں ہونا ایسے چاہیے تھا. لیکن پھر یہ کیوں لایا گیا اس کی پھر وضاحت کر رہے ہیں. وجہ ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ کو ہونا چاہیے تھا حمد اللہ حمدن. وجہ ہے خارجی سوال، بھئی ایسا کیوں ہونا چاہیے تھا؟ الحمدللہ آپ کو ٹھیک نہیں لگتا؟ سمجھ رہے ہو؟ جی صحیح. الحمدللہ میں کیا خرابی ہے بھئی؟ معاذ اللہ من ذالک. بھئی تم کہہ رہے ہو حمد اللہ حمدن ہونا چاہیے تھا، وجہ ہے نا؟ جی صحیح. تو اس کا جواب یہ ہے، یہ خارجی گفتگو ہے لیکن آپ کو بہت مفید، بہت فائدہ دے گی. جہاں پر بھی الحمدللہ کی بات آتی ہے اس میں فائدہ دے گی. تو اس کو حمد اللہ حمدن ایسا کیوں ہونا چاہیے تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمد ہے مصدر. حمد کیا ہے؟ مصدر ہے. اس کی دلالت ہے حدث پر. کس پہ؟ حدث پہ دلالت ہے. اور حدث جو ہے بغیر کسی کے ساتھ قیام کے اس کا وجود ممکن ہی نہیں. کھانا پایا جائے اور کھانے والا نہ ہو، پینا پایا جائے اور پینے والا نہ ہو، جی سونا پایا جائے اور سونے والا نہ ہو، بات کرنا پایا جائے بات کرنے والا نہ ہو. کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں. بھائی یہ حدث ہے نا، یہ جو کہیں بھائی یہ صفت ہے، صفت ہے، موصوف کے بغیر کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ حمد مصدر ہے، حدث ہے. جب حدث ہے تو بغیر کسی کے ساتھ قیام کے اس کا وجود ممکن نہیں. الحمدللہ میں تو بیان ہی نہیں ہے کس کے ساتھ قائم ہے. تو لہٰذا مصدر کی بات کرو گے، حدث کی بات کرو گے تو جس کے ساتھ قائم ہے اس کی بات کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کا وجود ہی نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو حمد تو میں وہ آ گیا نہیں آ گیا؟ نہیں حمد تو میں آ گیا نا. اس لیے ہم نے کہا اصل میں یہ تھا. بات ذہن میں رکھنا، خالی رٹا نہ مارو وہ جی اصل میں یہ تھا. تم پاگل ہو گئے بھائی، اصل میں یہ تھا. کیوں اصل میں یہ تھا؟ سمجھ رہے بات کو؟ بات ذہن میں رکھنا. یہ جملے دہرانے میں تم سارے برابر ہو سکتے ہو. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ایسا تھا. یہ ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ طلباء کے بیچ اور اہل علم کے بیچ، جو طلباء کی بات کرتے ہیں ان کے بیچ اسی سے فرق ہوگا کہ ایک خالی رٹے والا ہے، وہ تم سے زیادہ تیز جو ہے وہ اس کو رٹا لگا کے دہرا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کو اس کی سمجھ ہے. سمجھ رہے بات کو؟ بات سمجھیں، خالی رٹا نہ مارے. خلاصہ گفتگو پھر سمجھیں. ہم نے کہا یہ خارجی بات ہے. حمد اللہ الحمدللہ، یہ الحمدللہ یہ اصل میں تھا حمد اللہ حمدن. بھائی اصل میں کیوں تھا؟ تو پہلے آپ کو بتایا کہ اصل سے مراد کیا ہے؟ ما ینبغی ان یکون الشیء علیہ، یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے تھا. پھر سوال بھائی ایسا کیوں ہونا چاہیے تھا؟ تو اس کا جواب دیا کہ اصل میں مصدر ہے، حمد ہے مصدر. ذہن میں رکھنا یہ خالی حمد کی بات نہیں ہے، یہ شکر للہ وغیرہ ان سب میں یہ گفتگو جاری ہوگی. بھائی شکر مصدر ہے نا، حدث پر دال ہے. حدث بغیر موصوف کے، بغیر کسی کے ساتھ قیام کے اس کا وجود متصور ہے؟ نہیں متصور. اس لیے سقین رائین وغیرہ وغیرہ جتنے مصادر تم پڑھتے ہو سب میں یہی جواب ہوگا. اس لیے میں نے آپ کو کہا بھائی بات ایک جگہ مقام پہ ہم کر رہے ہیں
یہ 20 مقامات پر آپ کو یہ بات فائدہ دے گی. ٹھیک ہے. تو اصل میں اب سوال یہ بھائی ایسا کیوں ہونا چاہیے تھا؟ تو اس کا جواب یہ کہ حمد ہے مصدر اور مصدر کی دلالت ہے حدث پر، اور حدث جو ہے وہ بغیر موصوف کے، بغیر اس ذات کے جس کے ساتھ قائم ہو، اس کے بغیر اس کا وجود ممکن ہی نہیں ہے، متصور ہی نہیں ہے. الحمدللہ میں تو اس کا وجود بیان نہیں کیا. ہے حمد رب کے لیے، کی کس نے ہے، قائم کس کے ساتھ ہے، وہ بیان ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس کا بیان ضروری ہے. تو ہم نے کہا کہ اصل میں تھا حمد، اصل میں کیا تھا حمد. اب اس کے اندر آ گیا وہ ذات کا بھی بیان آ گیا کہ جو مطلب کہ کیا ہے، جس کے ساتھ وہ قائم. سمجھ رہے ہو بات؟ نہیں سمجھے؟ یہاں پر بھی چلو ایک اور سوال میں تمہیں بتا دیتا ہوں. سوال یہ کہ آپ یوں کر دیتے نا جی، آپ نے حمد اللہ بنایا، آپ یہ کہہ دیتے الحمد منی للہ تعالی. اب تو پتہ چل گیا نا کہ کس کے ساتھ قائم ہے. اس میں قلت حذف بھی ہے. حمد اللہ حمدن میں تو بہت توڑ مروڑ ہے نا. حمد اللہ حمدن، حمد تو کو حذف کیا، حمدن کو پہلے لائے، اس میں جلالت پہ لام لائے، پھر حمدن کو مروڑا اور الحمد بنایا. اتنی لمبی جو آپ نے سفر کیا، آپ یہ کہیں الحمد منی للہ. اس میں قلت حذف میں خالی منی کو حذف کر دیا. اب منی وہ حمد کیا پتہ چل گیا، اس کا جو موصوف تھا وہ یا متکلم تھا. تو آپ الحمد منی للہ کے بجائے حمد اللہ اس کی طرف کیوں گئے؟ وجہ ہے نہیں، سوال بنا نہیں. سمجھے جواب اس کا. اصل میں بات یہ کہ جو حد سے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، حدث کا جو وجود ہے بغیر موصوف کے وجود کی متصور نہیں ہے. حدث کا جو وجود ہے وہ بغیر موصوف کے ساتھ قیام کے متصور نہیں ہے. حدث کا موصوف کے ساتھ قیام، اس کے بارے میں بیان کے لیے جملہ فعلیہ اصل ہے. سمجھو بات؟ جملہ اسمیہ کے ذریعے بھی بیان ہو سکتا ہے، لیکن جملہ فعلیہ اصل ہے. اب دیکھو حمد تو سے بیان ہو گیا سارا، حمد تو سے سارا بیان ہو گیا. اسمیہ سے بنانا چاہو گے تو الحمد منی. الحمد منی مختصر ہے یا حمد تو مختصر ہے؟ حمد تو مختصر ہے نا. اس لیے حدث کے اپنے فعل کے ساتھ، اپنے فاعل کے ساتھ قیام کے بیان کے لیے جملہ فعلیہ اصل ہے. اس لیے ہم نے اس کو الحمد منی للہ یہ بنانے کے بجائے جملہ فعلیہ بنایا. جیسا میں حمد اللہ تھا. اپنی بات سمجھو نہیں سمجھو؟ دوبارہ سمجھو. ہم نے کہا ما ينبغي يكون شيء علیہ، اصل کا مطلب ہے کہ ایسے ہونا چاہیے تھا. آپ نے سوال کیا ایسے کیوں ہونا چاہیے تھا؟ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ حمد مصدر ہے، دال بر حدث ہے، اور حدث کا جو وجود ہے بغیر موصوف کے وجود کے متصور نہیں ہے. جس کے ساتھ قائم ہے اس کے وجود کے بغیر اس کا قیام یہ متصور نہیں ہے. تو اس لیے اس کا بیان بھی ہونا چاہیے جس کے ساتھ یہ قائم ہے. تو اس کا بیان ہم نے حمدتو کے ساتھ کر دی، وہ تا ہے. سمجھے؟ اس جواب پر پھر سوال ہے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم جو حمد اللہ حمدن، وہاں سے جا کے تم نے جملہ کھینچ کے لائے الحمدللہ، تو تم یوں کہہ دو نا بھئی اصل بات تو یہ ہے نا کہ یہ موصوف کا بیان ہوگا کس کے ساتھ قائم ہے. تو وہ الحمد منی کر لو. آپ کہو الحمدللہ، اصل میں تھا الحمد منی للہ. کثرت استعمال کے لیے منی کو حذف کر دیے. اب اصل میں وہ موصوف تھا اور کثرت استعمال سے معذوف کر دیے گئے. اس میں قلت حذف ہے. یہ لمبے چوڑے سفر کی ضرورت نہیں. بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ سوال تو اس کا جواب دیا کہ الحمد منی للہ، الحمدللہ کے اندر الحمد منی للہ اگر اس کو یہ اصل بنایا جائے تو قلت حذف ضرور ہے. لیکن ذہن میں رکھیں حدث کا اپنے فاعل کے ساتھ قیام، حدث کا اپنے فاعل کے ساتھ قیام یہ بتانے کے لیے جملہ فعلیہ اصل ہے، جملہ اسمیہ اصل نہیں ہے. بات میری لمبی ہو رہی ہے. چلو کر دو. تو اس میں اصل کیا ہے؟ اصل یعنی فعل حدث کا جو اپنے فاعل کے ساتھ قیام ہے، اپنے موصوف کے ساتھ قیام ہے، اس کے بیان کے لیے جملہ فعلیہ اصل ہے. اس لیے ہم نے کہا اصل میں حمد تو تھا. جو آپ بس اتنا رکھیں. اس پر پھر سوال کر لیں وہ کیوں اصل ہے.
یہ مان لی تمہاری بات میں، تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا بھائی جو ہے نا حدث کا اپنے فاعل کے ساتھ جو قیام ہے اس کے بیان کے لیے جملہ فعلیہ اصل ہے، ہم نے تمہاری مان لی، تو فعلیہ کیوں اصل ہے، اسمیہ کیوں اصل نہیں؟ سمجھ رہے بات کو؟ یہ سوال، تو اس کے دو جواب، پہلے میں نے ایک جواب دیا تھا، یہ سوال کر کے دو جواب دیں گے۔ پہلا جواب یہ کہ اس میں اختصار ہے، سمجھ رہے بات؟ جیسے بھی میں نے کہا کہ حمد تو مختصر ہے الحمد منی سے، حمد تو مختصر ہے نا الحمد منی سے، تو چونکہ اس میں جملہ فعلیہ میں اختصار ہے بنسبت جملہ اسمیہ کے، جملہ فعلیہ میں اختصار ہے بنسبت جملہ اسمیہ کے، اس لیے وہ اصل ہے۔ دوسری وجہ، یہ بات زیادہ اہم ہے، جو دوسری وجہ ہے یہ ہے کہ جب حدث فاعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے، حدث جب فاعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی زمانہ متعلق ہوتا ہے، یا قائم ہو کر منقطع ہو گیا، یا قائم ہے یا قائم ہوگا، سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ یا قائم ہو کر ختم ہو گیا، یا ابھی قائم ہے یا قائم ہوگا۔ تو اگر ہم حدث کا فاعل کے ساتھ قیام بیان کریں جملہ اسمیہ کے ذریعے، یہ جو زمانہ ہے یہ متحقق نہیں ہوتا، یہ متحقق ہوتا ہے جملہ فعلیہ میں، سمجھ رہے بات نہیں؟ بھائی حدث جو فاعل کے ساتھ قائم ہوگا وہ دوام تو نہیں ہوتا نا، مخلوق کی جو صفات اس میں دوام تھوڑا ہی ہے، مخلوق میں خود دوام نہیں ہے، مخلوق کی صفات میں کہاں سے دوام ہوگا؟ یا کیا یا کر رہا ہے یا کرے گا، یا ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا۔ تو یہ حدث کا جب فاعل کے ساتھ قیام ہوتا ہے تو زمانے کا تعلق ضرور ہوتا ہے، اور اس زمانے پر جو ہے جملہ فعلیہ دلالت کرتا، جملہ اسمی دلالت نہیں کرتا، اس لیے یہ دوسری وجہ ہے کہ اس کے بیان کے لیے جملہ فعلیہ ہے۔ اپنی بات سمجھو، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سوال کے بعد سوال وہاں تک ہم پہنچ گئے۔ آخری سوال یہ کیا تھا کہ بھئی جملہ فعلیہ کیوں اثر ہے؟ اس کی دو وجہ بتائی، ایک اختصار اور دوسرا جملہ فعلیہ کی زمانے پر دلالت ہے، جملہ اسمی کی زمانے پر دلالت نہیں۔ بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بات کہاں سے چلی تھی کہ یہ اس مصدر کا مبنی للفاعل ہونا یہ بہتر ہے، اس مصدر کا مبنی للفاعل ہونا بہتر ہے، سمجھے بھی بات؟ یہ مصدر مبنی للمفعول ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کلو محمودیت للہ تعالی، کلو محمودیت للہ تعالی، یعنی تعریف کا مستحق ہونا، تعریف کے لائق ہونا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی، سمجھے بات کو؟ تعریف کا مستحق ہونا، تعریف کے لائق ہونا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی، مختص باللہ ہے، یہ معنی غلط ہے درست ہے؟ درست ہے، لہذا یہ مبنی مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ بعض نے کہا یہ قدر مشترک کے لیے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس کو سمجھیں، اسی پہ بات ہم مکمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قدر مشترک کے لیے ہو تو